جی ماشاءاللہ، آج ہم سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 190 آیت نمبر 89 آیت نمبر 89 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آیت نمبر 89 دیکھیے، ولما اور جب، ولما اور یہ لما کا لفظ جو ہے یہ پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب۔ اور جب جاءہم آئی ان کے پاس، آئی ان کے پاس کتابن کیا چیز؟ کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیسی کتاب؟ مصدقن جو تصدیق کرنے والی، کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معہم جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کون سی ہے؟ تورات۔ وکانو اور وہ لوگ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی دعا کرتے، اور وہ لوگ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ فتح کی دعا کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے خلاف، کافروا جو کون تھے؟ کافر تھے۔ فلما یہ دیکھو دوبارہ آ گیا لما، فلما چنانچہ جب، چنانچہ جاءہم آ گئی وہ چیز ان کے پاس، ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے، جسے وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ تو اس کا انکار کر دیا، اس کا، فلعنت اللہ تو اللہ کی لعنت ہو، علی الکافرین ایسے کافروں پر۔ بئس ما بہت برا ہے، بئس ما بہت برا ہے، اشتروا جو انہوں نے خریدا، جو انہوں نے سودا کیا، انفسہم اپنی جانوں کا، بہت برا سودا ہے جو انہوں نے کیا اپنی جانوں کا۔ کیا سودا کیا؟ ان یکفروا کہ کفر کیا، انکار کیا، بما انزل اللہ اس کتاب کا جو اللہ نے کیا فرمائی؟ نازل فرمائی۔ ان ینزل اللہ، ٹھیک ہے، بما انزل اللہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی، کیوں انکار کیا؟ بغین ضد کی وجہ سے، بغین ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے۔ ان ینزل اللہ کہ کیوں اللہ نے نازل کر دی، من فضلہ اپنے فضل سے، اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پر چاہا، جس پر، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے۔ فباؤ چنانچہ وہ لوٹے، بغضب غضب لے کر، علی غضب کس پر؟ غضب پر۔ وللکافرین اور ایسے کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کر دینے والا۔ کیسا عذاب ہے؟ رسوا کر دینے والا، ٹھیک۔ وَإِذَا آیت نمبر کون سی ہے جی؟ 91۔ وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا گیا، لہم ان سے، آمنو کہ ایمان لے آؤ، کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ، بما اس کتاب پر، انزل اللہ جو کس نے اتاری ہے؟ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ قالو تو کہتے ہیں، نؤمنو ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل علینا اس پر جو ہماری طرف نازل کی گئی، ہم تو ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو
ہماری طرف نازل کی گئی، وَيَكْفُرُونَ اور انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ اس کے علاوہ کا، اس کے علاوہ کا، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ حق ہے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قل اے پیغمبر پوچھئے ان سے، لِمَ تَقْتُلُونَ تم کیوں قتل کرتے ہو انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، یا تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر واقعی تم کیا ہو؟ مومن ہو۔ دوبارہ دیکھیے جی، پیچھے آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان پر ہونے والے انعامات اور اس کے مقابلے میں ان کی اللہ کے لیے سرکشیاں، اللہ کی نافرمانی اور اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کیا ہے منافقانہ رویہ، اس کو آپ پڑھ رہے تھے۔ چنانچہ یہاں قرآن کریم کا تذکرہ ہے، فرمایا کہ جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی جو اللہ کی طرف سے تھی۔ کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے۔ کون سی کتاب؟ یہاں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن کریم مراد ہے۔ تو جب قرآن کریم نازل ہو گیا، اور قرآن کریم کی خصوصیت کیا ہے؟ مصدق لما معہم، کہ وہ پچھلی کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، ان کی تردید نہیں کرتا ہے، ان کا انکار نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی خاص بات ہے۔ تو فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے حال کیا تھا؟ ابھی پیچھے آپ ہسٹری پڑھ چکے ہیں ان کی، کہ یہودیوں کے قبیلے یہ مدینہ میں کیوں آئے تھے؟ ان کا یہ وطن تو نہیں تھا، ان کا یہ علاقہ بھی نہیں تھا، تو یہاں آ کر آباد کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ یہی وہ شہر ہے جہاں نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے ہجرت کر کے، اور یہاں وہ ٹھہریں گے، یہاں اقامت فرمائیں گے، یہاں حکومت جو ہے وہ کریں گے، یہاں اسلامی سلطنت بنائیں گے۔ یہ باتیں کہاں لکھی تھیں؟ ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں لکھی تھیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوئے تھے کہ جب وہ پیغمبر ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے تو ہم ان پر کیا لائیں گے؟ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے؟ چنانچہ آپ کل کے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اوس اور خزرج دو قبیلے کن کے تھے؟ مشرکین کے تھے، وہ بت پرستی کرتے تھے۔ یہ دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہودیوں کے، یہ کیا تھے؟ اہل کتاب تھے۔ یہ توحید کے قائل تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ایک باقاعدہ شریعت ان کے پاس تھی، اس لیے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ان کو کیا کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ وہ واقعتاً کیا تھے؟ کافر تھے، اس لیے کہ بت پرستی کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کرتے تو یہ بھی تھے، لیکن ان کے پاس کیا تھا؟ کتاب تھی، اس لیے یہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور ان کو کافر کہتے تھے۔ ان کی آپس میں جنگیں بھی ہوتی تھیں، جب آپس میں جنگیں ہوتی، لڑائی ہوتی، تو یہ وسیلہ دیتے تھے کہ یا اللہ وہ پیغمبر جو یہاں تشریف لانے والا ہے، اس پیغمبر کی برکت سے ہمیں کیا عطا فرما؟ فتح عطا فرما۔ یا کبھی کہتے کہ یا اللہ وہ پیغمبر جو یہاں تشریف لانے والا ہے، جو اس دھرتی پر آئے گا، تو اس کو جلدی بھیج دیجئے، اس کو جلدی بھیج دیجئے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان مشرکوں کے خلاف کیا کریں؟ جہاد کریں اور ان کو ختم کر دیں۔ ان کو کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کا واسطہ دیتے تھے کہ یا اللہ وہ کتاب جو آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی ہے اس کو جلدی نازل فرما، تاکہ ہم اس کتاب کی برکت سے ان لوگوں پر کیا حاصل کر سکیں؟ فتح حاصل کر سکیں۔ تو پہلے تو یہ حال تھا کہ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جب آپس میں لڑائیاں ہوتی تو اسی نبی کا وسیلہ لیتے، اسی نبی کا جو ہے وہ کی برکت سے دعائیں کرتے، اسی کتاب کی برکت سے دعائیں کرتے۔
تو کیا ہے، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا بہ، جب وہ پیغمبر، وہ کتاب آ گئی جس کو یہ پہچانتے تھے. کیسے پہچانتے تھے بھائی؟ قرآن ان کی کتاب میں لکھا تھا، تورات میں لکھا تھا، انجیل میں لکھا تھا، تو پہلے سے پہچانتے تھے. جب پہچانتے تھے تو کیا کر دیا؟ کفروا بہ، انکار کر دیا. کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، فرمایا ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. آگے جو ہے وہ وجہ بیان فرمائی ہے، فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا جو سودا کیا ہے وہ بہت برا ہے. کیا ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. صرف کس وجہ سے؟ بغین، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے. اور وہ ضد اور اناد کون سی تھی؟ یہ آپ شروع دن سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کو ضد اور اناد، کہاں ان کی یہ طلب کہ اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہوئے، کہاں ان کی محبت اور طلب کہ یہ اس پیغمبر کا نام لے کر، اس کتاب کا نام لے کر کیا کیا کرتے تھے؟ دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن جب پتہ چلا کہ وہ پیغمبر کس کی اولاد میں سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اس جلن کی وجہ سے، اس حسد کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے کہ یہ پیغمبر بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا. تو یہ ڈائریکٹ کس پر اعتراض ہے؟ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، کسی کی خواہشات کا پابند نہیں ہے، کسی قبیلے خاندان کے اندر پیغمبر بھیجنے کا یا کسی بھی شخصیت کو منتخب کرنے کا پابند نہیں ہے. وہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرما دیتا ہے. اس لیے اس کی مرضی ہے وہ بنو اسماعیل میں سے پیغمبر بھیجے یا کس میں سے بھیجے؟ بنی اسرائیل میں سے پیغمبر بنا کر بھیجے. ٹھیک ہے. اور ایک حسد کی وجہ تو یہ تھی کہ نبی آیا، کہاں سلسلہ شروع ہوا؟ کہاں سے؟ یعقوب علیہ السلام سے، اس سے بھی پہلے ان کے آباء و اجداد سے، کہ نبی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کی قوم میں سے آ رہے ہیں، اور قوموں میں سے بھی آ رہے ہیں، لیکن زیادہ نبی ان کی قوم میں سے آ رہے ہیں. کہاں آ کر جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں. دوسری وجہ کیا ہے؟ کہ اتنا بڑا اعزاز کہ آخری پیغمبر، پیغمبروں کے سلسلے کا آخری فرد، ختم نبوت کے تاج والا، کہ اس کے بعد اللہ نے مہر لگا دی کہ کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. کتنا بڑا اعزاز! قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے وہ سب کے سب اس نبی کے کیا ہوں گے؟ امتی ہوں گے. اور اس پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور پھر اس پیغمبر کو اللہ نے امام الانبیاء بھی بنا دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر آئے، 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبر آئے، ان سب کا کیا بنا دیا؟ سردار بنا دیا، ان سب سے افضل بنا دیا، ان سب کا امام بنا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اتنے بڑے اعزازات، یہ حسد کی دوسری وجہ کہ کیا ہے؟ جیسے وہ کہاوت ہے، ایک سنار کی 100 کیا ہے، سنار کی اور ایک لوہار کی، کہ کہاں پیغمبر آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے، ان کے اپنے اپنے مقامات، لیکن بنی اسماعیل میں سے ایک ہی پیغمبر آیا اور سب پر چھا گیا، سب پر چھا گیا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اعزاز اور عزت بخشی، تو یہ ان کو ہضم نہیں ہوا کہ یہ اعزاز، یہ عزت، کہ ہم میں سے پیغمبروں کا ایک لمبا سلسلہ، لیکن کوئی بھی پیغمبر آخری نبی نہیں ہے، آخری پیغمبر نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر پیغمبروں کا امام نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر پیغمبروں میں سے افضل نہیں ہے، کوئی بھی پیغمبر جو ہے وہ اشرف الانبیاء نہیں ہے. صرف یہ مقام کس کو ملا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اس لیے حسد کی انتہا کر دی، کہنے لگے کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم ایمان ہی نہیں لاتے ہیں. فرمایا کیوں اللہ نے نازل کر دیا؟ یعنی ڈائریکٹ کس پر کر دیا اعتراض؟ اللہ کی ذات پر کر دیا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ینزل اللہ من فضلی، یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی،
अला मन यशा बिन इबादिही, अपने बंदों में से जिस पर चाहे वो कर दे, जिस पर चाहे वो कर दे। ये एक अमल करके फबाऊ बिगज़बिन अला गज़ब, लौटे गजब पर गजब लेकर, गजब पर गजब लेकर। कैसे? पहले अल्लाह का गजब थोड़ा था कि ईसा अलैहिस्सलाम का यहूदियों ने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी नहीं मानते हैं, आपको पता है? यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते हैं, समझ बात? हाँ, उस जमाने में भी नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो क्या कहते हैं, गालियां देते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन कहते हैं। और उस जमाने में भी ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की कोशिश किसने की थी? यहूदियों ने की थी, ठीक है, इसलिए वो नहीं मानते। तो एक तो वो पहला गजब कर चुके कि एक पैगंबर का इनकार कर दिया, और वो भी किस में से था? इनकी अपनी कौम में से, बनी इसराइल में से था, ठीक है, उसका इनकार किया, तो एक अल्लाह का गजब हो गया। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कर दिया? इनकार कर दिया, जो कि इनकी अपनी किताबों में हुक्म था, लिखा हुआ था, दोबारा फिर इसका इनकार कर दिया। तो गजब पर क्या लेकर लौटे? गजब लेकर लौटे। फरमाया वलिल काफिरीन अज़ाब मुहीन, ऐसे काफिरों के लिए रुसवा कुन अजाब है। ठीक, आगे फरमाया आयत नंबर 91 में, फरमाया वाइज़ा क़ील लहुम, जब इनसे कहा जाता है आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, कि भाई अल्लाह ने किताब उतारी है कुरान करीम, इस पर क्या ले आओ? ईमान ले आओ। तो क्या कहने लगे कि भाई हम तो उसी पर ईमान लाएंगे जो हमारी तरफ उतारा गया है, यानी तौरात पर, इंजील पर क्या लाएंगे? ईमान लाएंगे, इसके अलावा किसी पर ईमान नहीं लाएंगे, ठीक है। और बाकी सब का क्या करते हैं? इनकार करते हैं, ठीक है। अब कुरान करीम की पहले भी सिफत आ चुकी, वहुवल हक, ये बरहक किताब है, मुसद्दिक़न लिमा माहुम, और पहली किताबों की क्या करने वाली है? तस्दीक करने वाली है। देखिए, अगर कुरान करीम पहली किताबों की तस्दीक नहीं भी करता, तब भी कुरान क्या होता? बरहक होता। क्या होता? बरहक होता। इसलिए कि पहली किताबें तो वैसे भी क्या होनी थी? मनसूख होनी थी, ठीक है। तो कुरान करीम आकर कह देता भाई पहली किताबें खत्म, मनसूख, ठीक है, तो यूं भी क्या होता? ये बरहक होता। लेकिन कुरान करीम तो उन किताबों की क्या करने वाला है? तस्दीक करने वाला है कि अपने अपने जमाने में वो किताबें क्या थी? बरहक थी। क्या थी? बरहक थी। लेकिन अब जमाना किसका है? कुरान का है। किसका है? कुरान का है। इसलिए अगर वो किताब क्या है, कुरान उन किताबों की तस्दीक न करता, तो एक वजह समझ में आती है कि भाई देखो ये हमारी किताबों को तो ये किताब मानती नहीं है, इसलिए हम इनकार करते हैं, ठीक है। लेकिन कुरान तो उन किताबों की क्या कर रहा है? तस्दीक कर रहा है, तो इनकार करने की कोई वजह नहीं बनती है। लेकिन क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहे कि अच्छा तुम ये कहते हो कि हम अपनी किताबों पर ईमान लाते हैं, अच्छा ये बताओ कि जाहिर है कि किताबें तुम्हारी, पैगंबर भी तुम्हारे, जो जो किताबें आई तुम्हारे पास, ज़बूर, तौरात, इंजील, हैं जी, ये जिन पैगंबरों पर आई वो पैगंबर भी क्या थे? तुम्हारे थे। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी किताबों को भी मानते हो, अपनी किताबों के पैगंबरों को भी मानते हो, उनके हुक्मों को भी मानते हो। अगर ये वाकई ये मोमिन हो तुम, तो फरमाओ, बताओ कि फिर अपने अंबिया को कत्ल क्यों किया? अपने अंबिया को कत्ल क्यों किया? इसलिए कि ये तो उन किताबों में नहीं लिखा हुआ था। तुम्हारी किताबों में किसी में लिखा था कि नबियों को भी क्या करो? कत्ल करो? नहीं लिखा था। तो जब तुम कहते हो हम अपनी किताबों को मानेंगे, तो अपनी किताबों में तो ये नहीं लिखा था कि पैगंबरों का क्या करो? कत्ल करो। तुमने पैगंबरों को भी कत्ल किया। इसका मतलब ये है कि ये जो बहाने बना रहे हो कुरान करीम का इनकार करने का, ये कोई ओरिजिनल बहाना नहीं है। इसलिए कि अगर तुम वाकई मोमिन होते ना, तो कम से कम अपने पैगंबरों को कत्ल न करते। जब उनको तुमने कत्ल किया, तो इसका मतलब ये है कि जो ख्वाहिश में बात पसंद आई उस पर अमल कर लिया, और जो पसंद नहीं आई तो चाहे अपने पैगंबर ने बताई तब भी उसको नहीं माना, तब भी उसको नहीं माना। तो ये चक्कर ख्वाहिशात का है, ये कोई हक और बातिल का चक्कर नहीं है। हाँ, इखलास का चक्कर नहीं है कि तुम बड़े मुखलिस हो कि भाई अपनी किताबों को मानते हो तो कुरान का इनकार करते हो, ऐसी बात नहीं है।
اگر اپنی کتابوں کو مانتے ہوتے تو اپنے ہی پیغمبروں کو قتل نہ کرتے. یہ تم نے جو قتل کیا اپنے پیغمبروں کو، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تمہاری خواہشات کے خلاف پیغام پہنچاتے تھے، تمہیں وہ چبھتے تھے، تمہیں تکلیف ہوتی تھی کہ یہ ہمیں حق کی طرف کیوں بلاتے ہیں، صحیح بات کیوں بتاتے ہیں، غلط بات سے ہمیں کیوں ٹوکتے ہیں، غلط راستے سے ہمیں کیوں روکتے ہیں. وہ تمہارے راستے کا کانٹا تھے، تمہاری خواہشات میں رکاوٹ بنتے تھے، اس لیے تم نے اپنے پیغمبروں کو کیا کیا؟ قتل کیا. اور یہی خواہشات اب تمہارے آڑے آ رہی ہیں کہ تم قرآن کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو اور اس پیغمبر کا انکار کرتے ہو. تو خواہشات آڑے آ رہی ہیں، کوئی ایمان یا کوئی اخلاص آڑے نہیں آ رہا. دوبارہ ترجمہ دیکھیے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی، کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن کریم. من عند اللہ، کس کی طرف سے؟ مصدق لما معہم، کیا کرنے والی ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور یہ لوگ اس سے پہلے یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، اس کتاب کے ذریعے کیا کرتے تھے؟ فتح طلب کرتے تھے. علی الذین کفروا، کن کے مقابلے میں؟ کافروں کے مقابلے میں. کون کافر؟ بت پرست اوس اور خزرج کے مقابلے. فلما جاءہم، چنانچہ جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا، یا وہ پیغمبر ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، جس کو یہ کیا کرتے تھے؟ پہچانتے تھے. ٹھیک ہے، کفروا بہ، تو اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی پھٹکار ہے ایسے کافروں پر، اللہ کی لعنت ہے ایسے کافروں پر. بئس ما اشتروا، بہت برا سودا ہے جو انہوں نے کیا، انفسہم، اپنی جانوں کا، ان یکفروا، کہ کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، بما انزل اللہ، اس کا جو اللہ نے نازل فرمائی، بغین، کس وجہ سے انکار کیا؟ ضد حسد کی وجہ سے. ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے کیوں نازل کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، جس پر چاہا، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فباؤ، چنانچہ وہ لوٹے، بغضب علی غضب، غضب پر غضب لے کر، غضب پر غضب کیسا جی؟ شاباش. غضب پر غضب کیسا؟ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کس کا انکار کر دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. یہ مہین توہین سے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھائی میری توہین کر دی، کیا کر دی؟ توہین کر دی، تو یہ مہین اسی سے ہے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے توہین کر دینے والا عذاب ہے، رسوا کر دینے والا عذاب ہے. وَإِذَا، اور جب قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا گیا، آمنوا، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، قالوا، تو کیا کہتے ہیں؟ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بما وراءہ، اس کے علاوہ کا، اس کے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کیا ہے؟ حق ہے. مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے کس کی؟ اس کی جو ان کے پاس ہے. قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، پوچھئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم کیا تھے؟ مومن تھے. صدق اللہ مولانا. یاد کر لیں گے؟ ہاں جی، کل نماز ہے.